بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ رب نے ہمیں جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے حوالے سے میرے آقا و مولا جو ہے ایک قبر پر جب میرے آقا و مولا تشریف لے گئے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور سرکار علیہ السلام ایک جنازے کے ہمراہ شریک تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے، اب دو جہاں کے سردار ہیں، میرے آقا قبر کے کنارے بیٹھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا روئے کہ چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوں سے زمین کی مٹی تر ہو گئی۔ تصور کر سکتے ہیں کتنا میرے آقا روئے ہوں گے کہ صحابہ کہتے ہیں چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوں سے زمین کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر میرے آقا مولا نے فرمایا، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو۔ حالانکہ وہ ہستیاں تو ایسی تھی جن کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا تھا گناہوں سے، جن کو ازل سے اللہ نے چن لیا تھا محبوب علیہ السلام کی غلامی کے لیے، لیکن ان کا خوف خدا اور تقوی کا یہ عالم تھا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے تقریباً کم و بیش 16 مرتبہ جنت کو نبی علیہ السلام سے خریدا ہے۔ 16 مرتبہ جنہوں نے جنت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدا ہے، ان کے خوف خدا اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا۔ ان کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ جب بھی سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ جب بھی ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا، حضرت عثمان غنی ذو النورین اتنے روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کو غلام کہنے لگا، حضور جنت اور جہنم کا سن کر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا سن کے روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین فرماتے ہیں میرے آقا و مولا نے فرمایا ہے کہ آخرت کی جو منزلیں ہیں ان میں سے سب سے مشکل ترین منزل قبر ہے۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی حیا کا یہ عالم تھا۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، جن کی حیا کا یہ عالم تھا۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، دروازے پر دستک ہوئی، آواز آئی، میرے آقا نے پوچھا کون ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام صدیق اکبر آیا ہے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا صدیق اندر آ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر دستک ہوئی، میرے آقا نے پوچھا کون؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام عمر آیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر تم بھی آ جاؤ۔ کچھ دیر گزرتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میرے آقا پوچھتے ہیں کون آیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام عثمان غنی آیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان ٹھہرو، عثمان 2 منٹ ٹھہر جاؤ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے کملی والے آقا لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، میرے آقا و مولا اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈالا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان آ جاؤ، عثمان اندر آ جاؤ۔ جب عثمان غنی ذو النورین اندر آئے، حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ جب تینوں صحابی چلے گئے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا میرے آقا آج بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ صدیق اکبر میرے ابا جان آئے، آپ اسی طرح ٹیک لگا کر بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے اسی طرح آپ بیٹھے رہے۔ یا رسول اللہ جب عثمان غنی ذو النورین آئے آپ نے ان سے کہا ٹھہرو عثمان، پھر آقا آپ اٹھے، اٹھ کر آپ نے اپنے کپڑے کو سیدھا کیا، اس کے بعد عثمان سے کہا عثمان اندر آ جائیے۔ میرے آقا اس میں کیا حکمت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ
کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جن کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، اور جب روتے ہیں قبر کو یاد کر کے آنسو سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں میں نے کملی والے آقا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔